آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطائے تعدی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کو نہیں ان سے خطائی تعدی ہوئی، اور پھر وہی سارے دلائل یہاں رکھو جو بی بی پاک کے لیے رکھ رہے ہو، تو میں سننے والوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ ابو بکر صدیق کے شایان نشان ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر کیوں؟ بہت بڑا، اور اگر ہوگی تو پھر کیوں؟ تو سیم پوزیشن ہے دونوں طرف، کہ جو حدیث میں عمل کر رہے اگر اس کے لیے خطائی تعدی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے ٹھیک ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ جب مناظرہ ہوگا تو ہم دلائل کے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے میرے ایک پوڈ کاسٹ میں کی گئی گفتگو کا کلپ سماعت فرمایا ہے۔ جب سے اشرف جلالی صاحب کی جو ٹیم ہے اور ان کے لوگ ہیں، انہوں نے شور ڈالا تھا مناظرہ، اور اس کے بعد پھر میں جب ان کی طرف سیدھا ہوا تو اس کے بعد ان کی چیخیں یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، اور جو اہل محبت ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ ان کی اوچھی حرکتیں وہ پورے ملک میں اہل سنت و جماعت کے چہرے کا ایک بدنما داغ بن کر وہ لوگوں کو، دیگر مسالک اور دیگر جو فکر کے لوگ ہیں، ان کو ہنسنے پر یقیناً اکسا رہی ہوں گی۔ وہ سب کچھ آپ اہل علم کے سامنے ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ پہلے چیلنج مناظرہ دیا، اس کے بعد جب میں نے چیلنج قبول کیا تو پھر آئیں بائیں شائیں بہانے وغیرہ۔ خیر، اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ سماعت فرمایا، یقیناً آپ کو اس میں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہوگی کہ جس میں کسی بھی طرف کے ساتھ صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نظر آتا ہو، لیکن نہ خوف خدا نہ شرم نبی۔ یہ جو اشرف جلالی صاحب کے تلامذہ ہیں، میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے نہ قبر میں جانے کا خیال ہے، نہ ان کے پاس کوئی علمی لیاقت ہے، نہ ان کو خوف خدا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو خطا کر کر کے ان کو خطا فوبیا ہو گیا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دی تھی کہ ان کے لیے کہیں لکھا ہوا ہو کہ صحابہ خطا کار نہیں ہے تو بھی یہ اگلے کے لیے بے ادبی اور گستاخی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو جی، یہ بھی بندے نے گستاخی کی کیونکہ یہاں لفظ خطا کار آ گیا۔ پہلے نمبر پہ تو اس چون زمان رافتی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے خطا کار کے لفظ لکھے، یہ پیج نمبر اس کا 100، یہ بڑا قابل غور مقام ہے۔ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل درست تھا جو اللہ جل وعزا نے انہیں بذریعہ اجتہاد دکھایا۔ اب اس کے اندر اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے لکھا کہ انہیں بھی تعویل میں خطا کار، اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں، یہ اگر آپ پڑھ سکیں تو یہ پڑھ لیجئے گا کہ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ اب مطلقاً لفظ خطا اور خطا کار، اس میں فرق کیا ہے یہ رفسی خود ہی بتائے گا۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر اس نے 122 پہ 122 پہ کہا، کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں، یعنی مطلقاً کوئی لفظ خطا بول کر خطا اتحادی مراد لیتا ہے تو اس پر گستاخی کا کفر کا فتویٰ یہ لگا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں، کیونکہ ان سب حضرات نے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ صحابہ خطا کار نہیں ہیں، یہ لفظ وہ اگلا بندہ لکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اب انہی جو ہلاک کا طبقہ ہے ان کی طرف سے میرے اس پوڈ کاسٹ کے اس کلپ کو آگے پیچھے سے جو ہاں میں مفہوم یا استدلال کو واضح کر رہا ہوں، تو اس کو انہوں نے کاٹ کر تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس وقت گروپوں میں
واٹس ایپ اور دیگر یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی حنیف قریشی نے بے ادبی اور گستاخی کی. واضح آپ کے سامنے یہ گفتگو ہے کہ میں ان کے اوپر الزامی جواب کے طور پر ان کو ٹونٹ کر رہا ہوں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے لیے اگر خطائے تعدی کا قول اس باغ فدق کے معاملے میں کیا جائے تو یہ ان کی کوئی بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثواب دینا ہوتا ہے خطائے تعدی میں بھی. تو اگر اسی طرح سے یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جس وقت حضرت بی بی پاک کو انکار کر رہے تھے فدق کے معاملے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل سنت کا موقف ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق خبریں جو مخصص ہے حدیث مخصص نحن معاشر الانبیاء اس پر عمل کر رہے تھے اور بی بی پاک قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کر رہی تھی. تو اب اگر کہہ دیا جائے کہ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق جس حدیث کے راوی ہیں دیگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خبر واحد ہے یعنی ان کے علاوہ اس کو کوئی اور راوی نہیں ہے, حالانکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں بالکل ایسا موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت صحابہ کرام کو اس حدیث مبارکہ کی یاد دلوائی تھی تو وہاں پر کئی اور صحابہ کرام نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا فرمایا. اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جس طرح ایک مجمع میں حضرت مولا کائنات مولا علی پاک نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے قسم دے کے فرمایا تھا کہ بتاؤ کس کس نے یہ حدیث سنی ہے من کنت مولا فعلی مولا, تو پھر کئی صحابہ کرام نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے کہ جی ہم نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بارکہ سے سنی ہے. تو اب میرا یہاں استدلال یہ ہے کہ بھئی دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اگر کہا جائے کہ وہ حدیث پر عمل کر رہے تھے اور حدیث پر عمل کرنے میں انہیں خطا لگ سکتی ہے خطائی تعدی, یہ سکنے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ امکان کو وقوع کے درجے میں لانے والی قوم ہے اور یہ یہاں سے انہوں نے گاند شروع کیا تھا حضور اعلیٰ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میں وہاں بھی سکنے کی بات تھی امکان کی بات تھی اور یہاں ان کو وقوع کے اندر لے جا کر سارا گند کیا اور اب یہاں پر بھی اس میری گفتگو کو یہ وقوع کے درجے میں لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہاں خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے. تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت باغ فدق میں سیدہ کائنات کو نہ کر رہے تھے انکار کر رہے تھے تو وہ خطائے اجتہادی کر رہے تھے, تو بتاؤ کہ کیا یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے یا نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ ان کے شایان شان ہے؟ تو ظاہر اہل سنت و جماعت کی ہاں یہ ان کے شایان شان بالکل نہیں ہے. تو پھر اب میرا یہ سوال ان کے اوپر ہے کہ پھر اگر یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے خطائے اجتہادی کو ثابت کیا جائے تو حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خطائے اجتہادی تو جناب ایک ثواب ملتا ہے اس میں ایک نیکی ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہی ٹھہرا کہ جس طرح وہاں وہ حدیث پر عمل کر رہے تھے ان کی طرف نسبت کی جائے خطائے اجتہادی کی تو یہ ان کی بے ادبی ہے. اسی طرح حضرت سیدہ ام الحسنین سلام اللہ علیہا وہ قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کر رہی تھیں, اگر ان کی طرف اس باغ فدق کے قضیے میں خطائے اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ ان کی بے ادبی ہے. یہ بالکل واضح سی بات ہے, لیکن چونکہ کلپ آگے پیچھے سے کٹا ہے اس لیے میں آپ تمام احباب کو مطلع کر رہا ہوں کہ ان کی چالوں سے ان کی عیاریوں اور مکاریوں سے آپ محفوظ رہیں. اس سے پہلے بھی میرے بہت سارے کلپ جس طرح ہر صحابی نبی جنتی جنتی والا میرا پوڈ کاسٹ کا کلپ انہوں نے این مناظرے والے دن اس کو وائرل کیا کیونکہ یہ جل بن گئے ہیں کہ یار وہ جو مجھے عزت ملی. اب اسی طرح وہ تو خیر پتہ نہیں تھا کہ وہ سب سے پہلے کس نے کی, پھر اس پروپیگنڈے کا شکار بڑے بڑے علماء ہو گئے, لیکن یہاں تو ان کی طرف سے خود ان کے چمچے چیلے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا انہی کی طرف سے ہو رہا ہے. بہرحال میں اپنے سننے والوں کو یہ آگاہ کرنا چاہ رہا تھا. اور اصل بات بیچ میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ نکلے تھے مرزا جیلمی کو بچانے کے لیے, انہوں نے مناظرے کا ڈنڈورا پیٹا تھا, اب مناظرہ ان کے گلے پڑا ہے, لہٰذا اب یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس مناظرے کا جو ان کے اوپر خوف اب طاری ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے جب مناظرہ کیا تو ان کی حالت ہونی کیا ہے, اس سے یہ بھاگنے کے لیے اب یہ اوچھے حرکتیں اور اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو ان سے میں یہی کہتا ہوں اور آپ لوگ بھی ان کو سمجھائیں سارے سننے والے کہ بھائی ان اوچھی حرکتوں سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے, تم مناظرے کی تیاری کرو, مناظرہ کرو, یہ اوچھی حرکتیں نہ کرو. اگر اس طرح سے ہم نے شروع کر دیا کلپنگ تو پھر یہ بات کام آگے جائے گا, اور ان کی تو منشا اور مرضی یہی ہے کہ ہم یوں ہی کلپ کھیلیں اور ان کی جان مناظرے سے جو ہے نا وہ چھوٹ جائے. جان مناظرے سے ان کی کبھی بھی چھوٹنے والی نہیں ہے.